نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسلم خان، آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں سید حسن زیدی صاحب کے ساتھ، جو کہ معروف ایڈوکیٹ ہیں۔ یہاں پہ کافی ان کی خدمات ہیں، سیاسی سماجی تمام چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، قانون کے حوالے سے کافی ان کو معلومات ہے۔ تو آئیے آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قانون کیا ہے اور قانون کو کس طریقے سے یہاں پہ لوگ مینیج کرتے ہیں، کیا ہے۔ جی حسن جی صاحب، یہ بتائیں کہ قانون کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ میرا پورا نام ہے سید حسن زیدی، اس نام سے جانتے ہیں، زیادہ تر میرے لوگ زیدی کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ سید صاحب بھی کہتے ہیں۔ سید صاحب، آپ کا سوال قانون سے متعلق ہے کہ قانون ہے کیا، اور دوسری چیز کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کی نوعیت کیا ہے، کتنی قسمیں ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور جس کا جواب جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بالخصوص وکلاء کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو قانون میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قانون کے طلباء کے ضروری ہے جانا۔ قانون کی تعریف کیا ہے؟ ہاؤ کین وی ڈیفائن لا؟ اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، لا از settled principles of human conduct and behavior۔ ایک کیا ہے، دوسری ہے law is settled principles of happening of events in their natural consequences۔ اس طرح سے قانون کو ہم دیکھیں گے، دو طرح کا قانون ہو گیا، ایک وہ جو happening are events in their natural consequences، اس سے ہم کہیں فزیکل لا بھی کہہ سکتے ہیں اور مٹیریل لا بھی کہہ سکتے ہیں۔ مٹیریل لا جیسے زمین کی گردش ہے، سورج کی روشنی ہے، دن رات کا بننا ہے، پودوں کا اگنا ہے، یہ سب all these events are happen in their nature consequence۔ اس سے کوئی ٹچ نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا ہے آٹومیٹک ہوتا ہے۔ ستارہ کو ٹوٹنا، دن رات کا گردش کرنا، دن ہونا رات ہونا، یہ نیچر کانسیپٹ ہوتے رہتے ہیں۔ جس سے صاحب قانون کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی، لیکن اس کے بارے میں معلومات بہت کم لوگ۔ اب یہ مجھے اس پہ آنے دیجیے۔ تو ایک تو یہ ہوا قانون جو سیٹلڈ ہے، نیچرلی سیٹلڈ ہے، اس میں ہم کوئی انٹرفیئر عام طور پہ نہیں کر سکتے، اٹ از فری فرام ہیومن انٹرفیئرنس نیچرلی۔ دوسرا قانون وہ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے، لا از سیٹلڈ پرنسپلس آف ہیومن بیہیویئر اینڈ کنڈکٹ، جس کا تعلق انسان کے بیہیویئر سے ہے، اس کے کنڈکٹ سے ہے معاشرے میں۔ معاشرہ اور قانون دونوں ایک دوسرے لازم ملزوم ہیں، both are related to each other۔ where there is no society there is no law at all، where there is no law there is no society۔ اگر لا نہیں ہے، ایک لوگوں ہجوم ہے، تو وہ ایک طرح موب ہے، not society۔ Society is an organized mob۔ If there is no organization, it is no society and it is no law۔ Law is certain settled principles of human conduct and behavior۔ وہ پرنسپل سیٹ ہوتے ہیں، انہیں کے مطابق انسان اپنے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتا ہے اور معاشرے میں اپنی سرگرمی کو، ایکٹیویٹیز کو مینیج کرتا ہے۔ ان پرنسپل کو، ان میں کوئی چینج نہیں، عام طور پہ چینج ہو جاتی ہے، لیکن بیسک پرنسپل جو دے آر انچینجبل۔ مثلاً بڑوں کا ادب کرو، وقت پہ کھانا، کوئی چیزیں بڑوں کا ادب کرنا ہے، یہ سیٹ پرنسپلس ہیں۔
ہمارے معاشرے سے اس وقت بالکل ادب بھی ختم ہو چکا ہے. اخلاق بھی مجھے ختم ہو چکا ڈیفائن کرنے دیجیے پہلے پھر ڈیفائن کروں لا ہے کیا. تو ان دس ریگارڈ دیئر لا از آف ٹو کائنڈس. ون از مٹیریل لا, the other is social law. Even in social law has two branches. One is natural law, the other is positive law. نیچرل لا وہ ہے جو قدرت نے انسان کے لیے سیٹل کر رکھا ہے. پازیٹیو لا وہ ہے جو انسان کا خود اپنا بنایا ہوا ہے. اینڈ پازیٹیو لا اور نیچرل لا بوتھ آر ریلیٹو ایچ ادر. If there is any positive law which is inconsistent with the natural law, it is no law at all. وہ لا وہ قانون جو انسان کا بنایا ہوا ہے اور جو قدرت قانون سے متصادم ہوتا ہے وہ لا کی حیثیت نہیں رکھتا. It is rejectable, not implementable, not to be acted upon. الگ ہے. تو نیچرل لا کیا ہے؟ وہ لا جو خدا نے قدرت نے انسان کے لیے سیٹل کر رکھا ہے. لا گیون, گاڈ گیون لا. اس پہ بحث آگے کریں گے. اب کوشچن ہوتا ہے ایک اور کہ واٹ از دا فرسٹ لا اے ہیومن سوسائٹی. قانون کا تعلق معاشرے سے ہے نا, تو انسانی معاشرے کا پہلا قانون کیا ہے؟ پہلا قانون. اس کا جواب عام طور پہ لوگ نہیں دے پاتے, اور میں نے کئی سے پوچھا تو جواب نہیں دے پائے. میں نے قرآن شریف کی سورہ سواد ایک دن پڑھ رہا تھا, تو پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں کچھ بات کھٹکی. اس سے سورہ میں نے بار بار پڑھا. آیت ہے 71 سے لے کے 78 تک. آپ لوگ یاد سمجھیے گا, 71 سے لے کے 78 تک آیت ہے. وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ ایک بشر کو بھیجنے والا ہوں. تو جب میں اس کے مکمل کر لوں, بشر تخلیق ہو جائے, تو تم سب کے سب سجدے میں چلے نا. اعلیٰ انی خالق بشر میں 3, میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں, اور جب بنا لوں وَذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي, اور جب اس میں اپنی روح ڈال دوں, تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. سب سجدے میں گر جانا, سب کے سب سجدہ ریز ہو جانا. اتنے فرشتے تھے جو کچھ رکوع میں تھے, کچھ قیام میں تھے, کچھ رکوع میں, کچھ سجدے میں تھے, کچھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے. لیکن آج یہ حکم آ گیا, تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. جب میں بشر کو تخلیق کر لوں, خلق ہو جائے, تم سجدے میں. واٹ واز دس؟ یہ تھا کیا؟ اٹ واز ان فیکٹ اے کمانڈ فرام المائٹی اللہ. آل اینجلس, تمام فرشتوں کو ایک کمانڈ تھی, حکم تھا, تم سجدے میں گر جانا. فسجدہ کلہم اجمعون, پھر سب نے اسے سجدہ کیا, الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین, سوائے ابلیس کے وہ کافروں میں سے, اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سو گیا. اب اس آیت کو آپ انالائز کریں, غور سے دیکھیں, تو اس میں کون کون سے قانون نظر آتے ہیں. یہ 7 آیتوں میں نے انالائز کیا, اس میں مجھے کم از کم 7 قوانین نظر آئے. 7 قوانین. پہلا قانون کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَ انی خالق بشر میں 3, میں زمین پہ ایک آدمی خلیف مٹی سے بشر بنانے والا ہوں, اور جب میں اسے خلق کر لوں, روح پھونک دوں, تم سب سجدے میں گر جانا. یعنی جو فرشتے تسبیح کر رہے تھے, جو
قیام میں تھے, جو رکوع میں تھے, جو سجدے میں تھے, ان سب کو کمانڈ, اوپن کمانڈ تھی, اوپن حکم تھا, سب چھوڑ دو اپنی عبادت کے طریقے, اس پہ آ جاؤ, سجدہ کرو, تسبیح چھوڑ دو, رکوع چھوڑ دو, سب چھوڑ دو جو میں کر. یعنی سب نے سجدہ کیا. پھر قانون کیا بنا؟ قانون بنا اوبے دی کمانڈ آف دی اتھارٹی, اوبے دی کمانڈ آف دی اتھارٹی. جو اتھارٹی ہے اس کی کمانڈ فالو کرو. دا فرسٹ لا آف دا ہیومن سوسائٹی از اوبے دی کمانڈ آف دی اتھارٹی, فرسٹ لا. سیکنڈ لا کیا ہے جو اسی آیت پہ مل رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب اپنے اپنے عبادت کے طریقے چھوڑ دو, سجدہ کرو. لا آف چینج, لا آف چین, تھپتے چھوڑ دیا, سب نے سجدہ کیا. سیکنڈ لا از لا آف چینج انڈر دی کمانڈ آف دی اتھارٹی. لا آف چینج انڈر دی کمانڈ آف دی اتھارٹی. جو حکم ملا کمپلائٹ, اوبیٹ. کمپلائنس آف کمانڈ آف دا اتھارٹی از لا. کمانڈ compliance must, compliance must, obedience is must, but the command should be, order should be from the competent authority. Competent authority. ورنہ خاص کو ڈاکو کہتا ہے بھائی یہ کام کرو, not bound, you're not bound to command, obey the command of a decade. No. دوسرا قانون کیا ہوا؟ چینج, لا آف چینج. تیسرا قانون کیا ہوا؟ تیسرا قانون جو اسی آدمی ملتا ہے ہمیں, جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, سب نے سجدہ کر لیا, جو عبادت گزار بندہ تھا اس نے سجدہ نہیں کیا, اس پہ اللہ نے کیا کہا؟ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. الا ابلیس, سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. اس کے بعد یہ خدا کا ذاتی علم تھا, اس کا ذاتی علم تھا کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا. وہ جانتا تھا پہلے سے کہ اس نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ تکبر میں آ گیا تھا. ریزن تھا سجدہ نہ کرنے کا تکبر. پھر پوچھتا اللہ تعالیٰ, پوچھتا ابلیس سے, اے ابلیس بتا, تو نے میرے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب یہ بہت اہم کوشچن ہے جو ابلیس سے کرا. سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جب اللہ کو پتہ تھا کہ ابلیس سے تکبر کیا اور اسے سجدہ نہیں کیا, تو پھر کیوں پوچھا اس سے؟ اس سے کیوں پوچھا جب پتہ تھا؟ اور پوچھنے سے پہلے کہہ دیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. اپنی نالج کو ڈسکلوز کیا. یہ نالج کہ اس نے سجدہ اس لیے کیا کہ وہ تکبر کر بیٹھا تھا, تکبر ہوا تھا. پھر وہی سوال کہ کیوں پوچھا دوبارہ؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا پہلے کہ ابلیس نے تکبر آ گیا تو سجدہ نہیں کیا, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے پوچھا بتا ابلیس تو نے تکبر کیوں, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس سوال سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ علم نہیں, اس سے پوچھا رہا بتا تو سجدہ کیوں کیا؟ اس نے علم کو, اپنے علم کو پہلے ڈسکلوز کر دیا کہ سجدہ اسی نہیں کیا کہ تکبر میں آ گیا. اب جو سوال تھا وہ یہ نہیں تھا کہ خدا کو علم نہیں تھا, مگر اس سے پوچھا بتا تو سجدہ نہیں کیا. یہ سوال کیا تھا؟ اس کی نوعیت کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس کے بعد ابلیس کو سزا ملنا تھی, نکل جائے یہاں سے. تو سوال اس لیے پوچھا, اسے ایک نوٹس دیا, شو کا نوٹس, ایکسپلین یور کنڈکٹ, اپنا کنڈکٹ ایکسپلین کرو, تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وائی یو ڈڈ ناٹ اوبے مائی کمانڈ, وائی یو ڈڈ ناٹ اوبے مائی کمانڈ. سب نے کیا. ایکسپلین یور کنڈکٹ. دفتر میں ہوتا ہے شو کا نوٹس دیتے ہیں, دس واز فرسٹ شو کا نوٹس, اٹ واز فرسٹ شو کا نوٹس. اور لا کیا ہے؟
شو کا نوٹس کیوں دیا جاتا ہے؟ نو مین شیل بی کنڈمڈ انہرڈ قانون ہے. کسی بھی آدمی کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی آپ کرتے ہیں اس کے کرنے سے پہلے اسے شو کا نوٹس دو, اس کا ایکسپلینیشن کال کرو. ممکن اس کا کنڈکٹ کوئی جواب ہو, معقول جواب ہو. نو مین شیل بی کنڈم انہرڈ, دس از فرسٹ لا آف ہیومن سوسائٹی. فرسٹ لا ہیومن سوسائٹی. کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لو تب وقت تک تم اسے موقع نہ دو صفائی کا. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو موقع دیا صفائی کا. ایکسپلین یور کنڈکٹ, بتا تو نے میرے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو تکبر میں آ گیا تھا یا تو ام کنتا من العالین, تو عالم میں سے تھا؟ بتا. یہاں پہ ایک قانون اور مل رہا ہے, لا آف آپشن. دو آپشن دیے, تو یہ بتا تو نے تکبر کیا تھا یا تو ام کنتا من العالین, تو عالم میں سے تھا. عالین کیا ہے؟ جمع عالی کی, عالی اعلیٰ درجے والا. تو اعلیٰ درجے والا, یا تو اعلیٰ درجے والا تھا. پہلا آپشن تھا کیا تو تکبر میں آ گیا تھا. دوسرا آپشن دیا کیا تو عالم میں تھا. عالم کیا مطلب؟ کچھ ہستیاں ایسی تھیں جن پر وہ حکم کہ آدم کو سجدہ کرو اپلائی نہیں کر رہا تھا. وہ ہستیاں اس حکم سے مستثنا تھیں. فرشتوں کو حکم تھا سجدہ کرو, ان ہستیوں کو حکم نہیں تھا. وہ اس حکم سے بالا تر تھی, ایگزمپٹڈ. تبھی پوچھا کیا تو تکبر میں آ گیا تھا یا تو ام کنتا میں عالین. ایک نہیں, عالین جمع ہے, ایک نہیں تھی. وہ عالین کون تھے؟ پنجتن پاک. وہ تھے پنجتن پاک. رسول کی حدیث ہے, اولا خلق من نوری. اللہ نے پہلے میرا نور خلق کیا. اللہ نے پہلے میرا نور خلق کیا. انا ولی من نور واحد, میں ولی ایک نور سے. اس پہ بہت بعد میں بحث کرنے کے لیے کسی موقع پہ. تو رسول کا نور خلق ہو چکا تھا, سب سے پہلے رسول تھا. انہی سے پنجتن بنے. پنجتن پاک اس حکم سے مستثنا تھے کہ آدم سجدہ کرو. آدم سجدہ کیوں کرایا گیا؟ رسول کا نور آدم کی پیشانی میں ڈال دیا تھا. سجدہ کو آدم نہیں, سجدہ رسول کو کرایا تھا. اس رسول کو سجدہ کرو جو اول مخلوق ہے. سب نے سجدہ کیا. تو اب قانون بنا, پہلا قانون بنا اوبے دی کمانڈ آف دی اتھارٹی. اسی آیت میں یہ 7-8 آیت ہیں. نمبر 2 لا آف چینج. نمبر 3 شو کا نوٹس. یہ شو کا نوٹس ایکسپلینیشن کال کرو بیفور یو ٹیک اینی ایکشن اگینسٹ اینی پرسن. پھر نیکسٹ لا, وہ لا آف آپشن. دو آپشن دیے, کیا تو تکبر میں آ گیا تھا یا تو عالم سے. اس نے یہ نہیں کہا میں عالم سے تھا. اس نے اتنی جرت نہیں کی کہ کہتا کہ میں عالم سے. کہا خلقتنی من النار انی خالقم انی, یہ تھوڑا چینج کر لینا. خلقتنی انی, میں اس سے بہتر ہوں. اور خلقتنی من النار ہوا من طین انی خیر منہم, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من النار وہو من طین. یہ اس کا جواب آیا, یہ اس کا ایکسپلینیشن جواب تھا کہ میں ایک بہتر مخلوق ہوں, اچھی مخلوق ہوں. مجھے تو نے آگ سے خلق کیا ہے, اسے مٹی سے کیا ہے. اس نے خلقت کے طریقے کو ملوز رکھا کہ میں افضل ہوں, وہ کمتر ہے, میں آگ سے ہوں اس لیے, اور وہ مٹی سے ہے. اس نے اس بات کو دیکھا, افضلیت کے کو پیمانہ پر رکھا کہ میں آگ سے ہوں. اس نے یہ نہ دیکھا, اسے نظر انداز کیا کہ کمانڈ کس کی ہے. کمانڈ کس کی؟ جس کی تو بات کرتا رہا ہے, آج اسی کے کمانڈ ہے. چینج آف
योर वे ऑफ प्रेयर चेंज करो। तुमने खुद को अफजल समझा आदम से, चलो समझा, लेकिन हुक्म किसका था? अफजल तो हुक्म था, आदम नहीं, कुछ और नहीं, अफजल हुक्म था खुदा का। तुमने उस बात को नज़रअंदाज किया, फिर क्या हुआ? उसका एक्सप्लेनेशन आ गया, तब फिर कर निकल जाए यहाँ से, गेट आउट, गेट आउट। अब उसे सज़ा दे दी, उमर बड़ी सज़ा दे दी। तो लॉ हम कुरान शरीफ को पढ़ें, कुरान इज़ 6666 आयतें हैं। अब जिस साल को पढ़ेंगे या तो आपको कानून मिलेगा, या कोई हिदायत मिलेगी, या कोई और मिसाल मिलेगी आपको। कुरान मनो अन टोटली लॉ है, जहाँ 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 लॉ है, जहाँ लॉ है। एक और जगह जब अल्लाह ने हुक्म किया फरिश्तों से कहा कि मैं इस दुनिया में खलीफा बनाने भेज रहा हूँ, वैस क़ाल रब्बुल मलाइकतु इन्नी खालिकुन इन्नी जालिन खलीफा फिल अर्ज़, ज़मीन पे खलीफा भेज रहा हूँ। ये उसने अपना एक इरादा ज़ाहिर किया था। इरादा, इंसान से पहले मखलूक थी जिन्नों की, उनमें फसाद बर्पा होता था। फरिश्तों ने एतराज़ तो नहीं किया, लेकिन दबे अल्फाज में अपना इस्तेक़ाक़ क्लेम किया। बारेला तू ज़मीन पे उसे भेजेगा जो फसाद बर्पा करे। हम तेरी तस्दीक करते हैं, तेरी बात करते हैं। क्या मतलब हुआ? तेरी तस्दीक कर, तेरी बात करते। तूने भेजना है ज़मीन पे खलीफा बना के, तो हमें भेज। इनडायरेक्टली कहा, एक मख्फी अल्फाज में अपना इरादा ज़ाहिर, नीयत ज़ाहिर की। ये नहीं कहा तो हमें बना के भेज, इनडायरेक्टली कहा। खुदा ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। गौर करने की बात है, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो कहा बताओ ये इन चीज़ों का नाम बताओ, नहीं बता सके। आदम को नाम सिखाए, आदम को नाम सिखाए, तालीम किए। आदम को नाम बताओ, आदम बता दिया, आदम बता दिए। तो कहा फरिश्तों से मैं नहीं कहता था जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फरिश्तों बाला बेशक जो तू जानता हम नहीं जानते। इल्म था, यानी तो उन्हें नहीं बनाया खलीफा, इंसान को बनाया। मेयार क्या ठहरा? इल्म, इबादत नहीं। खिलाफत का मेयार ठहरा इल्म, इबादत नहीं। इल्म भी इबादत है, मगर जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह करते हैं, वो मेयार नहीं है खिलाफत का। इल्म, इल्म। वो तो इब्लीस बहुत इबादत करता था, दुनिया में हर जगह उसने वहाँ पे कोई जगह नहीं छोड़ी ना, इबादत करता था। वहाँ नाफरमानी की वजह से वो महरूम हो गया, राजा दगा हो गया, निकाल दिया गया वहाँ से। फरिश्तों ने क्लेम किया बात हमें बना, हमें किसी बना दे। यहाँ आ गया मामला इल्म का। आदम को इल्म था, जो इल्म सिखा दिया, तालीम कर दिया। उन्हें वो इल्म तालीम नहीं था, तो मेयार बना लीडरशिप का, खिलाफत का, क़यादत का इल्म। इल्म फिर इल्म खुद इबादत है, इल्म खुद इबादत है। इतना काफ़ी आज। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि यहाँ इल्म एक इबादत भी है, इल्म एक इल्म है। और यहाँ पे जो लोगों ने बना रखा है, एक बिजनेस बना रखा है जो यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि कुरान से हर चीज़ साबित होती है, लेकिन यहाँ पे तो कोई चीज़ यहाँ पे वो नहीं चल रही। मैं आपका सवाल समझ गया। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, हमारी कौमी सियासत और तालीम, वो 5, 7, 8, 9 पेज का है, उर्दू में लिखा है। पाकिस्तानी सियासत ने जायज़ा लिया है, उसका जायज़ा लिया है। उसमें जो हमारी कमी है, जो नुक्स है मैं सियासत में, वो है इल्म का ना होना। जी, बड़ी खूबसूरत बात की कि चाहे कानून हो, सियासत हो, कुछ भी हो, उसमें इल्म चाहिए होता। अगर इल्म नहीं है तो आप बेकार हैं, हुकूमत बेकार है, हर चीज़ बेकार है।
कैमरा मैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। CNBC सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा हर खबर आप तक।